بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، 3 چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھو: احسان، نیکی، نصیحت اور موت۔ 3 چیزوں کے لیے لڑو: وطن، عزت اور حق۔ پانی میں سونف ملا کر غرارے کرنے سے تمہاری آواز سریلی ہو جائے گی، اس سے خراب گلا بھی صحیح ہو جاتا ہے۔ نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطانوں کے جبڑے توڑ دیتا ہے۔ زیتون کے تیل کو سرمے میں ملا کر آنکھوں میں لگائیں، آنکھوں میں چمک آ جائے گی۔ آئرن کی کمی کو بڑھانے کے لیے گوبھی اور پالک کا استعمال کریں۔ روزانہ چقندر کا استعمال کرنے سے پرانی قبض دور ہو جاتی ہے۔ پاؤں کے بل بیٹھنے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ تربوز کے چھلکے ابال کر اس پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کا رنگ صاف اور گورا ہو جاتا ہے۔ چنے کی دال ابال کر اس پانی سے منہ دھونے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ نہانے سے پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کریں، اس سے آپ کی جلد نرم و ملائم اور اچھی رہتی ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ایک کھجور کا دانہ منہ میں ڈال لینے سے کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جسمانی قوت میں اضافہ چاہتے ہو تو بکری کا دودھ پیا کریں۔ اگر جس کا بخار نہیں اترتا تو اسے بکری کا دودھ پلا دیں، بخار جلد ہی ختم ہو جائے گا۔ نمکین چیزیں زیادہ کھانے سے بینائی کو نقصان ہوتا ہے۔ بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے۔ ناریل کا تیل کھانوں میں استعمال کرنے سے آپ ہمیشہ جوان رہو گے اور بہت ساری بیماریوں سے بچے رہو گے، جس میں موٹاپا، بلڈ پریشر، شوگر اور مثانے کی تکلیف شامل ہے۔ جس کی پلکیں لمبی ہوتی ہیں وہ ذہین ہوتا ہے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوں کی پکار صرف اللہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، تبھی تو ان میں مانگی گئی دعائیں اثر کرتی ہیں، تبھی تو ان کو ادا کرنے کے بعد انسان کا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ برتن چمکانے کے لیے سرکے اور بیکنگ سوڈے کا استعمال کریں، آپ کے برتن جلدی صاف ہوں گے اور چمک جائیں گے۔ سالن کھا کر دودھ پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ایلو ویرا کے پودے کو کچا کاٹ کر کھانے سے 100 سال تک کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ چاولوں کا استعمال رات کے وقت ہرگز مت کیا کریں، یہ موٹاپے کا باعث بنتے ہیں اور اس سے انسان جلدی بوڑھا اور موٹا ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے۔ آڑو کھانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے۔ صبح اٹھ کر نہانے والے بندے کو کبھی خارش کا مسئلہ نہیں ہوتا اور جلد کی پرابلم بھی ختم ہو جاتی ہے اور آپ کا سارا دن اچھا گزرتا ہے۔ روزانہ ادرک کھانے سے بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور چہرہ جوان دکھائی دیتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے بچا کریں، یہ چہرے پر جلدی جھریاں لے آتا ہے۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رہو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا، لیکن اگر نہ ہو تو اس کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے۔ کپڑوں کی رنگت برقرار رکھنے کے لیے نمک کے پانی میں کپڑے دھوئیں، اس سے کپڑے چمک اٹھیں گے۔ انسانی جسم میں موجودہ نمک کا تیزاب اس قدر تیز ہوتا ہے کہ وہ اسٹیل کو بھی آسانی سے گلا سکتا ہے۔ سوکھی کھانسی ہو تو شلجم کھانے سے آرام ملتا ہے۔ روزانہ الائچی والا دودھ پینے سے آپ کا ہاضمہ بہتر ہو جائے گا۔ صبح کے وقت ناشتے کے بعد ایک الائچی کھا لیا کرو۔ 60 سال تک آپ لوگ کبھی بہرے نہیں ہوں گے، نہ ہی آپ کا سانس پھولے گا۔ کیوی کا پھل ایسا ہے جس کو کھانے سے عمر بڑھتی ہے
اور بڑھتی ہوئی عمر چھپ جاتی ہے اور آپ کبھی بھی وقت سے پہلے بوڑھے نہیں نظر آئیں گے۔ آپ کے سفید بال کالے ہو جائیں گے، چہرے سے جھریاں ختم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ نظر بجلی کی طرح تیز کرنی ہے تو آنکھوں پر سرسوں کے تیل کی مالش کر دو۔ کھجور کھانے سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ ہر کسی کو پسند آنے کے لیے تمہارا سچا ہونا نہیں بلکہ تمہارا منافق ہونا ضروری ہے۔ ناف میں سرسوں کا تیل لگایا کرو، بار بار پیشاب آنے کی شکایت دور ہو جائے گی اور اس سے نظر بھی تیز ہو جائے گی۔ سونف اور مصری کو پیس کر کھانے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے اور اس سے نظر تیز بھی ہوتی ہے۔ دماغی تھکن ہو جائے تو میٹھے آلو کھاؤ، دماغ میں چستی آئے گی۔ جھوٹی مسکراہٹ دل کی نالی کو صاف کرتی ہے۔ فالسا کھانے سے معدے کی جلن دور ہو جاتی ہے۔ طاقت چاہتے ہو تو روزانہ 2 کھجوریں کھاؤ، طاقت میں اضافہ ہوگا۔ طوطے کی آواز کو بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تولیہ جلد پر یا چہرے پر رگڑا جائے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے، یعنی کہ آپ کی جلد کو نقصان ہو سکتا ہے۔ منہ میں کڑوا بادام آ جائے تو فوراً نکال دو۔ کڑوا بادام کھانے سے آپ کی بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ سب سے بہترین پھل انگور ہے اور بہترین کھانا روٹی ہے۔ سردیوں میں رات کے وقت گرم دودھ میں بھگوئی ہوئی انجیر کھانے سے سکون کی نیند آتی ہے اور ہاضمہ ہمیشہ ٹھیک رہتا ہے۔ کندھے کو جھکا کر بیٹھنے سے آپ کے پٹھے کمزور ہو جائیں گے۔ دن میں 1 سیب کھاؤ، کبھی ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دن میں 1 لیموں کا استعمال کرو، یہ چربی سے بچاتا ہے۔ جو عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں تو وہ گرم چیزیں کم کھایا کریں۔ گائے کا دودھ بھینس کے دودھ سے ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے اور کینسر سے بچاتا ہے۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھانے سے بہت ساری بیماریاں بدن سے دور ہو جاتی ہیں اور اس سے کمزوری بھی دور ہوتی ہے۔ ناخن مضبوط رکھنے کے لیے ناخنوں پر ہلدی رگڑو، اس سے ناخن جلدی نہیں بڑھیں گے اور مضبوط ہوں گے۔ دبلے پتلے حضرات کے لیے گنے کا رس بہت مفید ہے۔ اس کا باقاعدہ استعمال کمزوری کو دور کر دیتا ہے اور جسم فربا اور صحت مند ہو جاتا ہے۔ زیادہ سونف کھانے سے نزلہ زکام ہو جاتا ہے۔ کم مقدار میں سونف کھاؤ۔ بدن کی طاقت میں بے پناہ اضافہ کرنے کے لیے دالوں کا استعمال کیا کرو۔ سونے سے قبل کنگھا کرنے سے دماغی صحت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، دوستوں کی مدد کرنا سب سے بڑا عمل ہے۔ کیلا دوسرے پھلوں کے ساتھ رکھنے سے دوسرے پھلوں کو بھی خراب کر دیتا ہے۔ دن میں 15 منٹ ہنس لینا اتنا ہی فائدہ مند ہے جتنا کہ 2 گھنٹے سو لینا۔ بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنے کے لیے سالن اور گوشت وغیرہ لائٹ کھائیں۔ پھل جب بھی کھائیں تو تھوڑا سا کچا کھائیں، اس سے آپ کے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور آپ کے جسم میں طاقت بڑھ جائے گی۔ جو روٹی سے قبل پانی پیتا ہے وہ ہمیشہ صحت مند رہتا ہے اور جلدی بوڑھا بھی نہیں ہوتا۔ کھانے کے فوری بعد پانی مت پیا کرو۔ کالے چنے کھانے سے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ روزانہ صبح کو 40 منٹ چل لینے سے آپ کی چربی پگھلنا شروع ہو جائے گی۔ کشمش کھاؤ، معدے کی تیزابیت دور کرتی ہے۔ حرام جانور گھر میں لانے سے رزق میں کمی آنے لگتی ہے۔ ہمیشہ صبح جلدی جاگ جایا کرو، آپ کے بدن کی طاقت ہمیشہ قائم رہے گی اور آپ ہمیشہ جوان اور سمارٹ نظر آؤ گے۔ صبح ٹائم پر اٹھنے سے
دماغ کمزور نہیں ہوتا۔ کان میں درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرنے سے کان کا درد رک جاتا ہے۔ چنے کی دال خون کی روانی کو نارمل رکھتی ہے۔ آہستہ آہستہ کھانے سے بندے کا وزن کم ہونے لگتا ہے اور انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے، جیسا کہ گیس اور قبض۔ چقندر کے پتوں کو پانی میں ڈال کر ابال لیں، اس پانی سے سر کو دھوئیں، سر کی خشکی غائب ہو جائے گی۔ ناشتے میں نیم گرم دودھ کا 1 گلاس اور 1 سیب چہرے کی تازگی اور خوبصورتی کے لیے بہت مفید ہے۔ موٹاپا ختم کرنے کے لیے 10 گرام اجوائن، 10 گرام سونف کو 1 گلاس پانی میں ڈال کر ہلکی آنچ پر پکائیں، جب آدھا رہ جائے تو اسے پی لیں۔ صرف چند دن میں یقینی فرق محسوس کریں گے۔ جو گھر میں بکریاں پالتے ہیں ان کے گھروں میں دولت بھاگ بھاگ کر آتی ہے۔ سیاہ نمک اور اجوائن پیٹ کو صاف کرتے ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ خوش مزاجی سے امن حاصل ہوتا ہے اور دوسروں کے دل میں محبت۔ زیادہ خوش رہنے کی کوشش کیا کرو۔ آپ جتنی زیادہ سونے کی کوشش کریں گے، نیند آنے کے چانسز اتنے ہی کم ہوتے جائیں گے۔ گاجر کے حلوے میں اگر چینی کی جگہ گڑ شامل کر لیں تو اس سے ہاضمہ بہتر ہو جاتا ہے اور شوگر بھی نہیں بڑھتی۔ کچی روٹی معدے میں زخم بنا دیتی ہے، پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ کاجو کھانے سے جلد بہت اچھی رہتی ہے۔ نیند میں بار بار ڈر جاتے ہو تو سبز چائے پی کر سو جاؤ، کبھی نیند میں ڈر نہیں لگے گا۔ اگر آپ اپنے بال کالے کرنا چاہتے ہیں تو انار کے رس سے بالوں کو دھو ڈالیں، اس سے بال کالے ہو جائیں گے، سفید بالوں کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا آپ کو معلوم ہے کہ شادی کے بعد عمر میں اضافے کی رفتار کم ہو جاتی ہے اور انسان تر و تازگی محسوس کرتا ہے؟ بدن میں جنسی و جسمانی طاقت بڑھانی ہے تو 1 گلاس دودھ میں رات کو کیلے کے ٹکڑے کاٹ کر ڈال دو اور 2 چمچ اسپاغول کا چھلکا بھی شامل کر دو۔ صبح کو ورزش کرنے کے بعد اچھی طرح استعمال کرو، طاقت کا سیلاب آ جائے گا۔ آپ کا کمزور بدن طاقتور ہو جائے گا۔ اونٹ کی گردن والا گوشت کھانے سے بندے کی طاقت بڑھ جاتی ہے۔ آپ کو پاخانہ نارمل نہ آ رہا ہو تو تھوڑی سی اجوائن کھانے سے پاخانہ نارمل آنے لگے گا۔ صبح کو اٹھ کر جلدی ناشتہ کرنا، اس سے آپ کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ چہرے کی جلد کو جھریوں سے پاک کرنے کے لیے سورج مکھی کا تیل لگا لیا کرو۔ کالی مرچ دودھ میں ڈال کر پینے سے انسان ہمیشہ جوان نظر آتا ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آتی اور ایسے بندوں کو دمہ کی پرابلم نہیں ہوتی۔ اگر جگر کو بہترین رکھنا چاہتے ہو تو بازاری کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ 1 ہفتے کے لیے روزانہ انجیر پانی میں بھگو کر صبح خالی پیٹ پئیں۔ سب سے پہلے تو ایسا کرنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور بال گرنا بند ہو جاتے ہیں۔ جسم میں نیا خون بنتا ہے جس سے گال گلابی ہوتے ہیں، جسم میں طاقت آتی ہے، معدہ ٹھیک ہونے لگتا ہے، بدہضمی اور قبض دور ہوگی۔ نیم گرم پانی میں ادرک اور لیموں ملا کر پینے سے کھانسی میں آرام ملتا ہے۔ بادام کا تیل بدن پر لگانے سے جلد نرم و ملائم رہتی ہے۔ رسول خدا آیت الکرسی کی تلاوت کرتے وقت مسکراتے رہتے تھے۔ آیت الکرسی یرقان کی بیماری کا شافی علاج ہے۔ جس گھر میں اسے پڑھا جائے گا شیطان 30 روز تک اس گھر کے قریب نہیں آئے گا۔ جو وضو کے بعد اسے پڑھے گا اسے 40 سال کی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ 70 بار تلاوت معالج کی دوا کی محتاجی ختم کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر حلق میں مچھلی کا کانٹا پھنس جائے
تو کچا انڈا پھینٹ کر پی لو، کانٹا اسی وقت نکل جائے گا۔ صبح سویرے اٹھ کر شہد چاٹ لینا صحت کے لیے بہترین ہے۔ 1 گلاس پانی نہانے کے بعد پینے سے آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہو جائے گا۔ پیٹ کا درد ٹھیک کرنا ہے تو سورۃ فاتحہ پڑھ کر پیٹ پر دم کر دیں، اس سے پیٹ کا درد ختم ہو جائے گا اور پیٹ کی اندرونی بیماریاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ ڈینگی کا مریض 1 دن میں صحت یاب۔ بکری کا دودھ ہر 1 گھنٹے کے بعد ڈینگی کے مریض کو پلا دیں۔ وزن کو کم کرنے کے لیے کریلا آپ کے لیے بہترین غذا ہے۔ کریلا وزن کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ جس شخص میں غصہ زیادہ ہوگا تو آپ سوچیں اس کے دوست بھی کم ہوں گے۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ دہی میں اسپاغول کا چھلکا ڈال کر کھا لیا کرو، کبھی جلدی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ اگر کوئی شخص نماز میں کوتاہی کرتا ہے تو اسے 21 دن تک روزانہ 21 بار سورہ کافرون پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلا دیں، انشاءاللہ نماز پڑھنے میں استقامت ہوگی۔ لیمو جگر کو صاف کرنے میں مفید ہوتا ہے۔ لیمو کا استعمال جسم سے بہت ساری بیماری اور چربی کو ختم کرتا ہے۔ بچے کے سر پر بال نہ ہو تو انجیر کی چھال اور سمندری جاگ پیس کر گاڑھا سا پیسٹ بنا کر لیپ کریں۔ زیادہ تنہا رہنا صحت کے لیے بہت برا ہے۔ ٹھنڈا پانی آپ کو جوانی میں بیمار نہ کرے تو جوانی کے بعد آپ کو سخت بیمار کر دے گا۔ اچھی جگہ اور جلدی شادی کرنے کے لیے ہر نماز کے بعد دن بھر میں 1 بار سورہ یوسف پڑھا کریں، انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہو جائے گی، اچھی جگہ سے رشتہ آئے گا۔ سرسوں کے تیل میں ادرک کے ٹکڑے کاٹ کر پکا لیں، چھان کر تیل کو الگ کر لیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد 2 سے 3 قطرے کان میں ڈال دیں۔ بہرے کانوں کا یہ بہترین علاج ہے۔ اس تیل سے گھٹنوں کے بھی مالش کریں، جوڑ ہڈیاں مضبوط ہو جائیں گی۔ ایک میاں بیوی کے ہاں شادی کے بعد کئی سال تک اولاد نہیں ہوئی تو انہوں نے وقت گزارنے کے لیے ایک کتا پال لیا۔ کچھ ہی عرصے میں انہیں کتے سے جذباتی لگاؤ ہو گیا۔ 7 سال بعد اللہ نے انہیں بیٹے کی نعمت سے نوازا۔ اولاد کو پا کر ان کی توجہ کتے کی طرف سے کم ہوتی گئی۔ ایک دن دونوں بچے کو اپنے کمرے میں چھوڑ کر لان میں ٹہل رہے تھے تو کتے کی بے تحاشا بھونکنے کی آوازیں سن کر اندر کی طرف بھاگے تو کتا باہر نکل آیا۔ اس کے منہ میں خون لگا ہوا تھا۔ کتے کے منہ پر خون دیکھ کر بچے کی باپ کو صورتحال سمجھنے میں دیر نہیں لگی۔ وہ شدید غم اور غصے میں جا کر کمرے کے اندر گیا اور بندوق لا کر کتے کو گولی مار دی۔ پھر تیزی سے کمرے میں جا کر دیکھا تو بچہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ نزدیک ایک سانپ مرا پڑا ہوا تھا جس کا سر چبایا ہوا تھا۔ اسے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جلد بازی اور غصے میں کیے گئے فیصلے اکثر غلط ثابت ہوتے ہیں۔ اگر آپ 3-4 ماہ تک مولیاں استعمال کریں گے تو آپ کے بال گرنا بند ہو جائیں گے۔ چاول کھا کر دودھ پینے سے پیٹ خراب ہو جاتا ہے اور ایسے میں آپ کے دانتوں میں کیڑا بھی لگنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ دنیا میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ برے وقت میں بدل جاتے ہیں اور کچھ برے وقت کو بدل دیتے ہیں۔ ٹماٹر کے زیادہ استعمال سے یورک ایسڈ بڑھنے کا خطرہ رہتا ہے۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، جو تیرے نصیب میں ہے وہ تجھے ضرور ملے گا۔ سبزیاں مثلاً مٹر، مولی، ساگ اور سلاد کے استعمال سے ڈپریشن کے مرض سے چھٹکارا حاصل ہو سکتا ہے۔ جس گھر میں صبح صبح جلدی صفائی ہو جاتی ہے ایسے گھر آباد ہوتے ہیں اور ایسے گھر میں بے پناہ رزق آتا ہے۔ جو بندہ بہت زیادہ کمزور ہو تو وہ نہار منہ
کیلے کھانا شروع کر دے، اس کا وزن اپنی جگہ پر آ جائے گا۔ جس عورت کی عمر 35 سال ہو، اس کو چاہیے کہ وہ مالٹے کا رس، چقندر اور کھجوریں زیادہ کھایا کرے۔ اس کے چہرے پر جھریاں جلدی نہیں آئیں گی، چاہے اس عورت کی عمر 50 سال تک کیوں نہ چلی جائے۔ ایسی عورتیں ہمیشہ جوان نظر آئیں گی۔ سونے سے قبل نیم گرم پانی پیا کرو، یہ گردوں کو صاف کر دیتے ہیں۔ صبح اٹھ کر سبز رنگ کو دیکھا کرو، چاکلیٹ کھانے سے رنگ سانولا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ مچھروں سے بہت زیادہ تنگ آ گئے ہیں تو ادرک کا رس کمرے میں اسپرے کر دو، اس سے مچھر اور مکھیاں آپ کو پریشان نہیں کریں گی اور آسانی سے آپ کے کمرے سے بھاگ جائیں گی۔ ہڈیوں کو مضبوط بنانے کے لیے دودھ پئیں۔ ایک ہی جگہ پر دیکھنے سے آپ کی نظر کمزور ہو جائے گی۔ پیارے ناظرین، اگر آپ میری ویڈیو کو پسند کرتے ہیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔